بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. ہسٹری آف انگلش لینگویج, انگلش 501, ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے سلیبس کا حصہ انگلش 501. اس کا ویڈیو بنانے کا سلسلہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انگلش گرامر میں یا انگلش کی ووکیبلری میں ویک اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں, اور ان کے لیے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بڑی آسانی پیدا کریں گی, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو ایگزامز کے حوالے سے اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو جاری رکھ سکیں گے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کے اوپر ضرور کمنٹس دیجیے گا. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ جو کہ بک ہے انگلش 501, ہسٹری آف انگلش لینگویج, انگریزی زبان کی تاریخ, اس کے جو ٹوٹل چیپٹر دیے گئے ہیں آپ کی پوری بک کے اندر, یہ نمبر آف چیپٹرز 40 ہیں, اور ہاف آپ کے مڈ ٹرم میں اس کا ایگزام ہوگا, اور فائنل ٹرم میں باقی کے جو ہاف یعنی 20 لیکچرز ہیں وہ شامل کیے جائیں گے. تو ہم پہلے لیسن سے, جو پہلا لیکچر اور پہلا لیسن ہے وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ہسٹری آف انگلش لینگویج, انگلش 501, ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی یہ بک. لیسن نمبر 1, انٹروڈکشن ٹو لینگویج, لینگویج کا تعارف, زبان کا تعارف. تو ٹاپک 001, واٹ از لینگویج, زبان کیا ہے, لینگویج کیا ہے. لینگویج از اے میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن. لینگویج جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے انسانی رابطے کا, ہیومن کمیونیکیشن کا. انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, تو اس کے لیے وہ لینگویج کو یا اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں. آئدر اسپوکن اور ریٹن, یہ بولی گفتگو کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے یہ زبان, اور ریٹن فارم میں لکھی ہوئی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. کنسسٹنگ آف دی یوز آف ورڈز ان اے اسٹرکچرڈ اینڈ کنونشنل وے, اس میں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے, ان کی ایک بناوٹ اور ساخت ہوتی ہے, اور روایتی طریقہ ہوتا ہے اس زبان کا. لینگویج از اے میتھڈ آف ایکسپریشن اور کمیونیکیشن. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان ایک طریقہ کار ہے اظہار کا, اور دوسرے کو اپنی بات پہنچانے کا, کمیونیکیٹ کرنے کا. ان دس لیکچر, اس لیکچر میں ود ریفرنس ٹو دی فالوئنگ ڈیفینیشنس, نیچے جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں, تعریفیں دی گئی ہیں لینگویج کی, ان کے حوالے سے اس لیکچر میں اٹ از ڈسکسڈ دیٹ دی ٹرم لینگویج از یوزڈ ان ویریس ویز. ہم یہ بحث کریں گے کہ لینگویج کا جو لفظ ہے, لینگویج زبان کی جو اصطلاح ہے, اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 ڈیفینیشنز دی گئی ہیں, تو ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس کے مطابق اس لیسن کے اندر ہم لینگویج کیا ہے, واٹ از لینگویج, اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا یہاں پہ جو بلٹ دیا گیا ہے, the word, their pronunciation and the methods of combining them used and understood by a community. الفاظ, ان کا تلفظ, اور وہ طریقے جن کے ذریعے سے ان کو ملایا جاتا ہے لفظوں کو, اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے جملوں میں, اور ایک کمیونٹی, ایک معاشرہ اس کو سمجھتا ہے, اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں. یعنی الفاظ, ان کا تلفظ, ان کی بناوٹ, اور ان کا جملوں میں استعمال, جس کو ایک کمیونٹی, ایک معاشرہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے, اور ایک دوسرے کو اپنے اظہار خیال کرتا ہے ان جملوں کے ذریعے سے, ورڈز کے ذریعے سے, اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن ہے, یہ ڈیفینیشن آف لینگویج بائی مریم ویبسٹر, یہ ڈکشنری ہے, لینگویج ڈکشنری ہے, اس کے اندر یہ دیا گیا. نیکسٹ ہے a systematic means of communicating ideas or feelings by the use of conventionalized signs, sounds, gestures or marks the language of mathematics. A systematic means of communicating ideas, ایک ایسے ذرائع جو بڑے سسٹم کے مطابق, بڑے نظم کے مطابق ہوں, اور ان کے ذریعے سے آپ اپنے خیالات کو, اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچائیں, کمیونیکیٹ کریں. بائی دی یوز آف کنونشنلائز سائنس, اور اس میں آپ روایتی علامتیں استعمال کریں, ساؤنڈز, آوازیں استعمال کریں, جیسٹرز, اپنے جو اظہار ہیں باڈی لینگویج کے ذریعے سے اس کا اظہار کریں, اور مارکس
جیسے کہ لینگویج آف میتھمیٹکس ہے. A formal system of signs and symbols, روایتی سسٹم علامات کا اور اشاروں کا, such as calculus in logic, جیسے کہ یہ میتھمیٹکس میں کیلکولس استعمال ہوتی ہے, انکلوڈنگ رولس فار دی فارمیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن آف ایکسپریشنز, اور مختلف قسم کے رولس جو ہے نا وہ اس چیپٹر میں پڑھے جائیں گے, فار دی فارمیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن آف ایکسپریشن, جو ان اظہار کے فارمیشن کے لیے اور ان کی ٹرانسفارمیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. فارم اور مینر آف وربل ایکسپریشن, زبانی اظہار کے طریقے اور ان کی شکلیں, اسپیسیفکلی اسٹائل, دا بیوٹی آف شیکسپیئرز لینگویج, the vocabulary and phraseology belonging to an art or department of knowledge, the language of diplomacy, medical language, specific words especially in a law or regulation. For example, the police were diligent in enforcing the language of the law. تو جو لینگویج ہے وہ عام کمیونیکیشن کے لیے, میڈیکل کی لینگویج, حساب کتاب کی لینگویج, قانون کی لینگویج, تو یہ مختلف قسم کی لینگویجز ہیں. ان کو ہم اس چیپٹر میں اور آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے. ٹاپک 2 فیچرز آف لینگویج. دوسرا ٹاپک, دوسرا موضوع, زبان کے حد و حال, زبان کی مختلف فیچرز. دیر آر سرٹن فیچرز آف ہیومن لینگویج دیٹ ڈسٹنگش اٹ فرام ادر مینز آف کمیونیکیشن. انسانی زبان, انسانی لینگویج کی مختلف قسم کی شکلیں ہیں, حد و حال ہیں, جو دوسرے جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان سے اس کو ممتاز کرتے ہیں. مختلف قسم کے کمیونیکیشن کے ذرائع ان کے مقابلے میں انسانی زبان کو جو چیزیں ممتاز کرتی ہیں وہ اس کی مختلف حد و حال ہیں. اس میں نمبر 1 ہے ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہٹاؤ. It is the ability to talk about times, places and people other than the here and now, to say things which we know to be false. یہ ایک ابیلٹی ہے, صلاحیت ہے, یعنی یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ایک ابیلٹی ہے. ٹو ٹاک اباؤٹ ٹائمز, اس میں ہم مختلف قسم کے وقتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, گزرے ہوئے وقت کے بارے میں, موجودہ وقت کے بارے میں, آنے والے وقت کے بارے میں. پلیسز, مختلف دور دراز اور قریب کی جگہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈ پیپل, اور لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ادر دین ہیئر اینڈ نو, یعنی کہ مختصر قسم کی یہاں کی اور اب کی بات نہیں ہوتی, بلکہ ماضی کی, فیوچر کی, یعنی اس کے لیے جو فاصلے ہیں اور جو وقت ہے اس کی قید نہیں ہے. انسانی زبان میں فاصلے اور وقت کی قید نہیں ہے. آربٹرینس, دیر از نو نیچرل کنیکشن بٹوین اے لنگوسٹک فارم اینڈ اٹس میننگ. آربٹرینس کا مطلب ہے ثوابدیدی اختیار ہونا, یعنی جو لینگویج ہوتی ہے اس کے بولنے والوں کو اور لینگویج کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایڈیشن کرتے ہیں اور پھیلتے جاتے ہیں. دیر از نو نیچرل کنیکشن بٹوین اے لنگوسٹک فارم اینڈ اٹس میننگ. جو لنگوسٹک فارم ہے, زبان کی کوئی شکل ہے, اور اس کے میننگ میں کوئی نیچرل کنیکشن نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہم آگے جا کے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو لینگویج ہوتی ہے یہ ہمیں بائی برتھ نہیں ملتی. بائی برتھ ہمیں بالوں کا رنگ ملتا ہے, آنکھوں کا سٹائل ملتا ہے, ہماری مختلف قسم کے جینز جو پیرنٹ سے ہمیں انہیریٹنس میں ملتے ہیں. لینگویج کبھی بھی انہیریٹنس میں نہیں ملتی. تو یہ خود بے خود بنتی ہے اور معاشرے سے ہمیں ملتی ہے. یعنی جاپان میں جاپانی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو اگر پاکستان کے پنجاب میں لے آئیں گے تو وہ جاپانی نہیں بولے گا بلکہ اس ماحول سے پنجابی بولے گا. پروڈکٹیوٹی, پیداواری صلاحیت. دس از دی ایبلٹی ٹو کنٹینولی کریٹ نیو ایکسپریشنز اینڈ نوویل اٹرنسز. کسی لینگویج میں پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے, پیداواری صلاحیت ہوتی ہے, یہ ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے جو مسلسل کریٹ کرتی ہے نیو ایکسپریشنز, نئے اظہار کو, نئے اظہار کے طریقوں کو تحلیق کرتی ہے. اینڈ نوویل اٹرنسز, اور جدید قسم کے یا مختلف قسم کی جو منہ سے آوازیں نکلتی ہیں ان کی ایڈیشن ہوتی ہے زبان کے اندر. یعنی کہ زبان کے اندر پروڈکٹیوٹی کی صلاحیت ہوتی ہے, پیداواری صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر نئے سے نئے اظہار اور نئے سے نئے الفاظ شامل ہوتے رہتے ہیں. کریٹیوٹی اور اوپن اینڈڈنیس مینس دیٹ دی پوٹینشیل نمبر آف اٹرنسز ان اینی ہیومن لینگویج از انفینٹ. کریٹیوٹی یعنی تحلیق کرنے کی صلاحیت, یا اوپن اینڈڈنیس یعنی کسی چیز کا خاتمہ نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے that the potential number of utterances
پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے، چھپی ہوئی تعداد، یعنی جو تعداد ہم گن نہیں سکتے، جو ہمارے سامنے نہیں آتی. اٹرینسز ان ہیومن لینگویج، انسانی زبان کے جو الفاظ ہیں، اٹرینسز ہیں، زبان منہ سے نکلنے والی آوازیں ہیں، یہ انفینٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں. کلچرل ٹرانسمیشن، ثقافت کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے لینگویج کے اندر. وی میں انہیرٹ براؤن آئیز اینڈ ڈارک ہیئر. ہو سکتا ہے کہ ہمیں وراثت میں بھورے رنگ کی آنکھیں اور سیاہ بال ملیں، بٹ وی ڈو ناٹ انہیرٹ لینگویج. لیکن ہم نے کبھی بھی زبان انہیرٹ نہیں کرتے، یہ ہمیں ماں باپ سے نہیں ملتی. وی ایکوائر اے لینگویج ان اے کلچر. تو زبان ہمیں اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنے معاشرے سے حاصل ہوتی ہے. سوری. ڈیویلٹی، ہیومن لینگویج از آرگنائز ایٹ 2 لیولس. انسانی زبان 2 لیول پہ، 2 درجوں پہ منظم ہوتی ہے. اور لیئرز، یا اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں سملٹینیسلی، خود بخود. وی ہیو اے فزیکل لیول ایٹ وچ وی کین پروڈیوس انڈیویجول ساؤنڈس. ہمارے پاس ایک فزیکل لیول ہوتا ہے جس میں ہم مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرتے ہیں، لائک ن، ب، ای. تو مختلف قسم کی ساؤنڈ جو ہوتی ہیں، اس کا لیول فزیکل لیول ہوتا ہے. بٹ بیانڈ دس وی کین آرگنائز اے ویرائٹی آف سینٹینسز. لیکن اس کے بعد ہم اگلا جو ہمارا لیول ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے سینٹینسز یا جملے بنانا. تو یہ چیز ہم اپنے معاشرے سے، اپنی کلچر سے، اپنی ثقافت سے سیکھتے ہیں. آگے ٹاپک نمبر 3 ہے ایلیمنٹس دیٹ میک اے لینگویج. وہ عناصر، وہ ایلیمنٹس جو ایک زبان کو بناتے ہیں. دا موسٹ بیسک ایلیمنٹ آف اے نیچرل لینگویج از اٹس ورڈس. تو سب سے بنیادی ایلیمنٹ، سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے، بنیادی عنصر ہے لینگویج کا، وہ ہوتے ہیں ورڈز یا الفاظ. دا رادر فلوئڈ رولز گورننگ دی یوزیج آف دی ورڈز آر جنرلی کالڈ اٹس گرامر. اور جو فلوئڈ رولز ہوتے ہیں گورننگ دی یوزیج آف دی ورڈز، جو لفظوں کے استعمال کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ان کو ہم عام طور پہ ہم گرامر کہتے ہیں. فرسٹلی میننگز اسکرائب ٹو ورڈز چینج کانسٹنٹلی. پہلے نمبر پہ تو یہ کہ جو ورڈز کو ہم میننگ دیتے ہیں یہ کانسٹنٹلی مشکل طور پر بدلتے رہتے ہیں. سیکنڈلی گرامر از نو لانگر تھاٹ آف سمپلی ایز اے سیٹ آف رولز گورننگ اسٹرکچر اینڈ یوزیج. اور جو گرامر ہوتی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، اور یہ سیٹ آف رولز ہوتا ہے جو کہ جو لفظوں کی بناوٹ اور اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر پابند کرتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں. رادر گرامر از سین ایز اے وے ٹو ڈسکرائب وٹ کین بی observed ایز ریکرنگ لینگویج پیٹرنس اینڈ دا وے دوز پیٹرنس فنکشن ان ڈفرنٹ کلچرز اینڈ سب کلچرز. بلکہ ایسا ہے کہ جو گرامر ہوتی ہے از سین ایز اے وے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے ٹو ڈسکرائب وٹ کین بی observed ایز ریکرنگ لینگویج پیٹرنس، بیان کرنے کے لیے کہ زبان کے مختلف نمونے اور پیٹرن کس طرح سے ہیں. اینڈ دا وے دوز پیٹرنز فنکشن ڈفرنٹ کلچرز اینڈ سب کلچرز، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پیٹرن یا نمونے جو ہیں زبان کے، وہ کس طرح سے مختلف قسم کے کلچر میں، اور کلچر کے اندر کچھ کلچر ہوتے ہیں جن کو سب کلچر کہتے ہیں، ان کے اندر کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو گرامر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. گرامر کے رولز، ورڈز یا الفاظ. جنرلی a word does not look, sound or feel like the thing it denotes, but as the word's meaning is already known to both sender and receiver. عام طور پر جو ورڈ ہوتا ہے does not look, sound، یہ ہمیں کوئی آواز اور feel like the thing it denotes یا اس چیز کی طرح دکھائی محسوس ہوتا ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے. بٹ ایز a word's meaning is already known to both sender and receiver. لیکن چونکہ جو ورڈ ہے، جو بھی ورڈ ہے، وہ پیغام دینے والے کو، بولنے والے کو، یا ریسیور یا سننے والے کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے. دس ڈز ناٹ میٹر، لہٰذا اس کا یہ مقصد نہیں ہے. وین ایور اے ورڈ از یوز، جب کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اٹ ریپریزینٹس دی تھنگس دیٹ از نون ٹو ریپریزینٹ. تو یہ ان الفاظ کا اظہار ہوتا ہے، ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے جس کو سننے والا اور بولنے والا دونوں جانتے ہوتے ہیں. یعنی یہ آواز نہیں ہوتی، بلکہ مختلف آوازوں کے ذریعے سے یہ ورڈ بنتا ہے، اور یہ ریپریزینٹ کرتا ہے اس چیز کو جس کے بارے میں بولنے والا اور سننے والا بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ورڈز جو ہیں یہ ایک بیسک فارم ہے لینگویج کی. گرامر ڈسپائٹ دی انویلیویبل اسسٹنس پرووائڈیڈ بائی دی کانٹیکسٹ
in which they are used, words still require some further help to do their job effectively. تو جس طریقے سے کسی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو اپنی جو ایگزسٹنس ہیں جو ورڈز ہیں ان کی اپنی ایک فارم ہے یا ان کا ایک سالڈ سٹرکچر ہے، اس کے باوجود ان کو کچھ ایسی چیزوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ مؤثر طریقے سے اپنا کام کریں. دیٹ ہیلپ کمز ان دی فارم آف گرامر. تو یہ جو ہیلپ ہوتی ہے یہ گرامر کی شکل میں آتی ہے. گرامر انفلوئنسز دی آرڈر ان وچ ورڈز اپیئر. تو گرامر جو ہے یہ ورڈز کے اپیئر ہونے کے لیے، ان کے جملے کے اندر اظہار کے لیے اپنا اثر ڈالتی ہے. اینڈ آلسو ڈکٹیٹس اسمال بٹ امپورٹنٹ چینجز ان دیئر فارم. اور ان کو ڈکٹیشن دیتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا اظہار کریں جملے کے اندر. وچ ایڈ وائٹل ٹیمپورل اور ریلیشنل انفارمیشن. اور یہ ایک جو ہوتی ہے انتہائی ضروری اور ایک ریلیشنل انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے. یعنی گرامر جو ہے یہ ورڈز کو ترتیب دیتی ہے. اگر آپ ورڈز مختلف قسم کے ورڈز ہیں ان کو گرامر کے رول سے ہٹ کے لکھیں گے تو وہ جملہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ سبجیکٹ کا، آبجیکٹ کا، ورب کا اور اسی طرح سے جو مختلف پارٹس آف اسپیچ یوز ہوتے ہیں ان کو گرامر کے مطابق لکھیں گے تو فقرے بامانی ہوں گے اور وہ سمجھ میں آئیں گے. اسپیچ اینڈ رائٹنگ. دا نالج آف ورڈز اینڈ گرامر الاؤز دی کریشن آف پراپرلی آرگنائزڈ گروپس آف ورڈز. جب گرامر اور ورڈ کو آپ پراپرلی یوز کریں گے تو اس کے ذریعے سے آرگنائزڈ گروپ آف ورڈز بنیں گے. یعنی ایسے ورڈ جو کہ آرگنائزڈ ہوں گے، ایک تنظیم کی شکل میں ہوں گے. وچ ٹوگیدر ود دی کانٹیکسٹ کین پرووائڈ ویری یوزفل انفارمیشن ٹو دی ریسیور. اور وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ریسیور کو، سننے والے کو یا رائٹنگ کی شکل میں پڑھنے والا ہے تو اس کے لیے ایک یوزفل انفارمیشن کا سبب بنیں گے. تو یہ مختلف قسم کے پارٹس ہو گئے لینگویج کے. اگلا ٹاپک ہے برتھ اینڈ لائف آف اے لینگویج. کسی بھی کی زبان کی پیدائش اور اس کی زندگی. The origin of language in the human species has been the topic of scholarly discussions for several centuries. تو کئی صدیوں سے جو اسکالر ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے درمیان یہ بحث چلتی رہی. یہ ٹاپک، یہ موضوع زیر بحث رہا انسانی سپیشیز کے اندر کہ زبان کا اوریجن کیا ہے، زبان کہاں سے نکلی. There is no consensus on the origin or age of human language. تو انسانی زبان کے حوالے سے کوئی کنسنسس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. اور اس کے اوریجن کے حوالے سے یا اس کی ایج کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے زبانیں، مختلف زبانیں نکلیں، ان کا اوریجن کیا ہے اور ان کی ایج کیا ہے، کب سے یہ موجود ہیں. لینگویجز آر تھارولی آرگینک اینٹیز. جو زبانیں ہیں یہ آرگینک اینٹیز ہیں، یہ زندہ چیزیں ہیں. آرگینک ہوتا ہے جو کہ زندہ چیزیں ہوتی ہیں، نامیاتی ہوتی ہیں. ایچ ون از کمپلیکس اینڈ ورسٹائل. ہر زبان بڑی پیچیدہ ہے، ورسٹائل ہے، اس کے اندر ورسٹیلٹی ہے، اس کے اندر تنوع ہے. کانسٹنٹلی شفٹنگ اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دوز ہو یوز اٹ. اور یہ مسلسل شفٹ ہوتی جا رہی ہیں. کچھ لفظ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کچھ لفظ جو ہے نا وہ بنتے جا رہے ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کو استعمال کرتے ہیں. وین سوشل، پولیٹیکل اور انوائرمنٹل چینجز اکر، دے کریٹ اے گیپ ان اے لینگویج and allow its individual speakers to use creativity and problem solving skills to generate a solution. When social, political or environmental changes occur. جب کسی معاشرے کے اندر سماجی، سیاسی یا ماحولیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، they create a gap in a language. تو لینگویج میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے. and allow its individual speakers. اور اس کے جو بولنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو یہ اجازت دیتی ہے لینگویج ٹو یوز کریٹیوٹی کہ وہ تحلیق کریں. اینڈ پرابلم سالونگ سکلز. اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو مہارتیں ہیں ان کو استعمال میں لائیں ٹو جنریٹ اے سولوشن اور مسئلے کا حل نکالیں. یعنی بعض اوقات ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے، ایک ایسی ہیپننگ ہوتی ہے معاشرے کے اندر جو اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کے لیے نئے ورڈ، نئے الفاظ اور نئے سولوشن نکالے جاتے ہیں. سکسیزفل چینجز ٹو دی لینگویج آر سپریڈ کوئکلی اینڈ آفن انٹیوٹیولی. جو سکسیزفل چینجز ہوتی ہیں، کامیاب تبدیلیاں ٹو اے لینگویج کسی زبان میں، وہ بڑی جلدی سے پھیلتی ہیں
اور بڑے اچھے طریقے سے وہ معاشرے کی زبان کا حصہ بنتی ہیں. دا کانسیپٹ آف لینگویج برتھ از ان فیکٹ اے مس نامر آف سم آرٹ. مس نامر تو کچھ ورڈ ایسے آتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ مس نامر آف ورڈ آیا ہے تو اس کو آپ انگلش ٹو انگلش بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے مس نامر، اور انگلش ٹو اردو بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ انٹرنیٹ اس وقت میرے پاس پرووائڈیڈ نہیں ہے، ورنہ یہ پتہ چل جانا تھا. اس کو آپ ڈکشنری میں یا اس کے اوپر گوگل سرچ کے اوپر ضرور دیکھیں. دا کانسیپٹ آف لینگویج برتھ، زبان کی جو پیدائش کے اس کا جو کانسیپٹ ہے، از ان فیکٹ اے مس نامر آف سم سارٹ، یہ ایک قسم کا مس نامر ہے. تو مس نامر ورڈ کو آپ ضرور دیکھیں. دا ٹرم ریفرز ٹو اے اسٹیج، یہ جو ٹرم ہے یہ حوالہ دیتی ہے ایک ایسے اسٹیج کا، ایک ایسے پوائنٹ کا، ایک ایسے وقت کا ان اے ڈائیورجنس پروسیس ڈیورنگ وچ اے ورائٹی از ایکنالجڈ. یعنی یہ زبان کے اندر ڈائیورجنس پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں زبان کا حصہ بنتی ہیں اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہوتی ہے. پوسٹ فیکٹو از اسٹرکچرلی ڈفرینٹ فرام اٹس انسیسٹر. پوسٹ فیکٹو از اسٹرکچرلی ڈفرینٹ فرام اٹس انسیسٹر، جو بعد میں آنے والی زبان ہوتی ہے جو کہ جدید ترین لینگویج ہوتی ہے، یہ اپنے جو انسیسٹر ہوتے ہیں، آباء و اجداد ہوتے ہیں، ان سے اسٹرکچر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. فار انسٹنس نو پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم کین بی ایسوسیٹڈ ود دی ایمرجنس آف کریولز ایز سیپریٹ ورنیکولرز ڈفرنٹ فرام دی کولونیل یورپین لینگویجز فرام وچ دے ایوالوڈ. مثال کے طور پہ نو پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم کین بی ایسوسیٹڈ ود ایمرجنس آف کریولز ایز سیپریٹ ورنیکولرز ڈفرنٹ فرام دی کولونیل یورپین لینگویجز فرام وچ دے ایوالوڈ. تو جو مختلف جو یورپین کالونیز تھیں ان میں جو ڈفرینٹ لینگویجز تھی جس طرح سے ایوالو ہوئیں، اور مختلف قسم کی ورنیکولر لینگویجز اور کریول لینگویجز جو تھیں وہ ان سے بنی. تو اس کے حوالے سے ہم کوئی خاص وقت نہیں بتا سکتے کہ کب یہ مختلف قسم کی زبانیں وجود میں آئیں. لینگویج برتھ کی ناٹ بی پریڈکٹڈ، لینگویج کی برتھ پیدائش کے حوالے سے کوئی پریڈکشن یا پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. دا ریکگنیشن آف سیپریٹنیس از میڈ پاسبل بائی اے cumulative accretion of divergence features relative to an ancestor language, regardless of whether linguists consider contact with other languages. تو کوئی بھی لینگویج ہے وہ یقیناً کسی انسیسٹر لینگویج سے وجود میں آئی ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کا جڑاؤ اور جو اس سے جو مختلف قسم کے ورڈز کو کی جو ٹرانزیشن ہوئی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایولیوشن ہوئی کسی بھی لینگویج کی، کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کی جو لینگویج تھی اس سے یہ جدت اختیار کرتے کرتے اور کلچر سے مختلف قسم کے ورڈز کو اڈاپٹ کرتے کرتے موجودہ لینگویج تک پہنچی. تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ انسیسٹر لینگویج کے ساتھ جو آپ کی لینگویج ہے اس کا کس طرح سے تعلق رہا ہے اور کس طرح سے یہ ایولیوٹ ہو کے یہاں تک پہنچی. ریگارڈلیس آف ویدر لنگوسٹ کنسیڈر کانٹیکٹ ود ادر لینگویجز، بجائے اس کے کہ دوسری زبانوں کے ساتھ جو ماہر لسانیات ہوتے ہیں وہ اس کو دوسری زبانوں کے ساتھ موازنہ کرنے کی بجائے جو انسیسٹر لینگویج ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ زبان ایوالو ہو کے آگے پہنچی. ٹاپک ہے نیکسٹ 005 گروتھ اینڈ ڈیتھ آف لینگویج، زبان کی نشو و نما اور اس کی ڈیتھ یا موت. لینگویجز آر تھارولی آرگینک اینٹیز، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ نامیاتی شکل میں ہوتی ہیں. ایچ ون از کمپلیکس اینڈ ورسٹائل، ہر ایک کمپلیکس ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے، ورسٹائل ہوتی ہے، اس میں تنوع ہوتا ہے. کانسٹنٹلی شفٹنگ اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دوز ہو یوز اٹ، اور یہ مسلسل شفٹ کرتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں اپنے استعمال کرنے والوں کی ضروریات کی وجہ سے. وین سوشل، پولیٹیکل اور انوائرمنٹل چینجز اکر، یہ پہلے بھی پیراگراف جو نا اوپر آ چکا ہے. تو جب معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر یا ماحولیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، دے کریٹ اے گیپ ان اے لینگویج، تو زبان میں گیپ پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے. اینڈ اٹس انڈیویجول اسپیکرز آر یوز کریٹیوٹی اینڈ پرابلم سالونگ اسکلز ٹو جنریٹ اے سولوشن. تو مسئلے کے حل کے لیے جو انڈیویجول اسپیکر ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں زبان کو، وہ مختلف الفاظ کریٹ کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف
स्किल्स इस्तेमाल करते हैं. सक्सेसफुल चेंजेस टू द लैंग्वेज आर स्प्रेड क्विकली एंड ऑफन इंट्यूटिवली. तो ये जो कामयाब तब्दीलियाँ होती हैं ये बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और ज़ुबान का हिस्सा बन जाती हैं. लैंग्वेज समझ डाई आउट, बाज़ का ज़बानें मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. यूजुअली बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्राम अदर लैंग्वेजेस. और आम तौर पर जब दूसरी ज़बानों के साथ उनका मुकाबला होता है तो ये ज़बानें ख़त्म हो जाती हैं, इसके बोलने वाले कम पड़ जाते हैं. व्हेन ए लैंग्वेज ऑफिशियली बिकम्स एक्सटिंक्ट, जब सरकारी तौर पर कोई ज़बान एक्सटिंक्ट या मादूम हो जाती है, इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू डिटरमन. तो बाज़ औक़ात इसका इजहार करना मुश्किल होता है. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर मैनी हिस्ट्रीज़ ऑफ इंग्लिश स्टेट दैट कॉर्निश डाइड आउट इन 1777. तो तारीख़ मौजूद है कि कॉर्निश जो कि इंग्लिश एक स्टेट थी, तो ये कॉर्निश ज़ुबान थी वहाँ की, ये 1777 में ख़त्म होगी. वैन द लास्ट नेटिव स्पीकर डाइड, जब मकामी आखिरी इसको बोलने वाला शख्स मर गया. However, a small number of speakers continue to use and write in the language. ताहम कुछ लोग ऐसे थे जो इसके कुछ वर्ड्स को, कुछ इसके हिस्सों को बोलते रहे और इस्तेमाल करते रहे, लिखते रहे. एंड बाय द मिडल ऑफ द 19th century, 19वीं सदी के वस्त में रिवाइवल वाज इन प्रोसेस. तो ये ज़ुबान दोबारा से ज़िंदा होनी शुरू हुई. द रिवाइवल गैदर्ड पेस, ये जो इसकी अहया था इस ज़ुबान का, इसकी ज़िंदगी थी, इसने रफ्तार पकड़ी इन द 20th century, 20वीं सदी में. And according to ethnologue, a number of people now use it as a first language. कि अब बहुत सारी तादाद में लोग हैं जो इसको बतौर फर्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. Some 1000 use it as their everyday language. 1000 के करीब लोग ऐसे हैं जो इस कॉर्निश लैंग्वेज को रोज़मर्रा ज़बान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. एंड 2000 अदर स्पीक इट फ्लुएंटली. और 2000 के करीब लोग हैं जो इसको बड़ी तेज़ी के साथ फ्लुएंटली बोल सकते हैं. A language can also become dead in another way. एक और तरह से भी ज़बान डेड हो जाती है, मुर्दा हो जाती है. Nobody speaks classical Latin today. आज जो क्लासिकी लातीनी ज़बान थी कोई नहीं बोलता. As spoken by Julius Caesar, जिस तरह जूलियस सीजर बोलता था. और क्लासिकल ग्रीक as spoken by पेरिकल्स, या फिर पेरिकल्स जो ज़बान बोलता था, क्लासिकल ग्रीक, क्लासिकी यूनानी ज़बान, वो आज कोई नहीं बोलता. और दी ओल्ड आइसलैंडिक स्पोकन बाय द हीरोज़ ऑफ द नॉर्स सागाज. नॉर्स सागाज ये एक दौर था, तो इसके जो हीरोज़ थे, यानी रिटन फॉर्म में हमें जो चीज़ें मिलती हैं, तो वो आइसलैंडिक ज़बान बोलते थे, वो आज कोई नहीं बोलता. सो क्लासिकल लैटिन, क्लासिकल ग्रीक एंड ओल्ड आइसलैंडिक आर डेड लैंग्वेजेस. लिहाजा हम कहते हैं कि जो क्लासिकी लातीनी ज़बान थी, या क्लासिकी यूनानी, या पुरानी आइसलैंडिक ज़बान थी, ये ख़त्म हो चुकी हैं. बट ऑल दो डेड, अगरचे ये मुर्दा हैं, दे हैव नॉट डाइड, ये मरी नहीं है. दे हैव चेंज इनटू समथिंग एल्स, ये किसी और ज़बान में बदल गई, किसी और ज़बान का हिस्सा बन गई, किसी और ज़बान में तहलील हो गई. ओवरऑल लैंग्वेज टेक बर्थ. ताहम जो ज़बानें हैं ये पैदा भी होती हैं, लिव जिंदा भी रहती हैं, ग्रो बढ़ती भी हैं, डाई मरती भी हैं, एंड समटाइम्स आर रीबॉर्न, और बाज़ औक़ात दोबारा से इनका जन्म होता है. तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 1, और इसको हमने तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश की. उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह सुन के अपने एग्ज़ाम के लिए, स्टडी के लिए, अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपने क्विज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज ये हमारा लेसन था. यहीं पे आज के लेसन को ख़त्म करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी टाइम फॉर ऑल, और कमेंट्स दें. अगर वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स दें, ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाई जा सकें. नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और ये लेसन नंबर 2 है, व्हाट डू वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.